علماء ہمیں کہتے ہیں خود کیوں نہیں جاتے؟ جانیں گے اس سوال کا جواب آج کی اس ویڈیو میں۔ سوال کا جواب جاننے کے لیے آخر تک بنے رہیے، ہم آپ کو بتائیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سوال کا جواب۔ جی تو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ نچیز سیف اللہ سکھیرا حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ہم ایک اہم سوال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ خود میدان میں کیوں نہیں جاتے؟ علماء خود میدان میں کیوں نہیں اترتے؟ تو اس سوال کا جواب جاننے کے لیے چند چیزوں کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ امید ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے، آپ کو اس سوال کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ پہلی بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں وہ کس نیت سے یہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ کیا واقعتاً ان کی نیت جو ہے وہ اپنے مظلوم بھائیوں کی ہمدردی ہے، یا ان کا مقصد کچھ اور ہے کہ علماء کی تذلیل کی جائے، علماء کو اور عوام کو ایک دوسرے سے دور کیا جائے؟ جبکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 11۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ دیکھو، علماء ہیں کون؟ علماء کا کام جسمانی طور پر میدان میں اترنا نہیں ہے، بلکہ علماء کا کام امت کی فکری، روحانی اور اخلاقی طور پر رہنمائی کرنا ہوتا ہے۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو اب علماء انبیاء کے جب وارث ہیں تو کیا اب ان کی تذلیل کرنا جائز ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے سامنے کسی شخص نے ایک عالم کی توہین کی تو امام مالک نے اس وقت فرمایا کہ علم اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، تو جو اس علم کے اہل کو ذلیل کرے گا وہ جان لے اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ذلیل کر دے گا۔ چلیں، ہم جو لوگ اعتراض کرتے ہیں انہی کی بات کو مان لیتے ہیں کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ علماء میدان میں کیوں نہیں اترتے، علماء خود چلے جائیں نا، ہمیں کیوں کہتے ہیں؟ تو میرا ان سے ایک سادہ سا سوال ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر علماء میدان میں اترتے ہیں تو کیا ریاست علماء کی مدد کرے گی؟ تو کیا یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ان کا ساتھ دیں گے؟ کیا میڈیا ان کی آواز بنے گا؟ کیا اگر علماء میدان میں اترتے ہیں تو کیا ان پر دہشت گردی کے مقدمات تو نہیں بنا دیے جائیں گے؟ کیا واقعی آپ نے علماء کو اس قابل بنایا ہے؟ کیا ان کو یہ تمام فیسلٹیز مہیا کر دی گئی ہیں کہ وہ میدان میں اتر سکیں؟ کسی شاعر نے بڑا خوب کہا تھا، ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سورت نمبر 9 ہے، پارہ نمبر 11 ہے، آیت نمبر 122 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس آیت مبارکہ میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ سارے کے سارے مومن میدان کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یہ بیان فرما رہا ہے کہ سارے کے سارے مومن میدان کے لیے نکل پڑیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے ممکن کہ کچھ لوگ ایسے ہوں، ایسی جماعت ہو جو
علم دین کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اور پھر جب اپنی قوم کی طرف واپس آئیں تو ان کو بھی گناہوں سے بچنے کر ترغیب دیں، انہیں خبردار کریں۔ تو دو جماعتیں بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک وہ جماعت جو حق کی بات کرے، دین کا علم حاصل کرے اور لوگوں تک اس دین کو پہنچائے اور ان کو گناہوں سے بچنے کی ترغیب دے۔ دوسری وہ جماعت جو خود میدان عمل میں جائے۔ تو اب یہ دو جماعتیں ہیں۔ تو علماء جو ہیں وہ ایک جماعت کا حصہ تو بن گئے کہ علماء نے علم دین حاصل کیا اور پھر اس کو بعین ہی عوام تک ڈلیور کر دیا، اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ اب جو لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں، میری ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کس صف میں کھڑے ہیں؟ نہ تو آپ علماء کی صف میں ہیں، نہ آپ میدان میں نکلنے والے لوگوں کی صف میں ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو میدانوں کو آباد کرتے ہیں، ایک علماء ہیں جو اجڑے ہوئے دلوں کے جہانوں کو آباد کرتے ہیں۔ علماء تو ایک صف میں آ گئے، قرآن کی روح سے ایک جماعت بن گئے، آپ کس جماعت میں کھڑے ہیں؟ میرا ایک سادہ سا سوال ہے، میرا کوئی اعتراض نہیں، میرا ایک سوال ہے۔ جیسے ان لوگوں نے سوال کیا، ہم بھی ایک سوال کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان لوگوں کی باتوں پر کان مت دھریں، بلکہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ امت کے اندر اتحاد پیدا کیا جائے۔ علماء، عوام اور نوجوان سب کو ایک صف میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ خدا را علماء پر انگلی مت اٹھائیں۔ کوئی بھی اگر علماء پر انگلی اٹھاتا ہے تو پہلے اپنے گریبان میں جھانکے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔